اور پھر کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ ہمیں عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ عورت سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ہر حال میں اس کا پاگل پن برداشت کرنا پڑے گا۔ بزرگ نے راز کی بات بتائی کہ جس عورت کے چہرے پر ایک نشانی ہو، ایسی عورت آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کے چہرے پر غصے کی حالت میں بل نہ آتے ہوں اور ہر حال میں صابر اور شاکر ہو، وہ آپ کو دولت سے مالا مال ضرور کر دے گی۔ لوگ محبت تو کر لیتے ہیں، حاصل بھی کر لیتے ہیں، مگر جب محبت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی اہمیت پہلے جیسی نہیں رہتی۔ رشتہ رہتا ہے، ایک عام سا رشتہ، مگر محبت اور پیار والا رشتہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایسے میں زیادہ وہ اذیت محسوس کرتا ہے جو گہری محبت کرتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہے تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ چاہے جانے والے انسان کی زبان سے کسی اور کے لیے چاہت کا اعتراف سننا ننگے پاؤں انگاروں پر چلنے سے زیادہ کٹھن ہے۔ جس تعلق میں بار بار چھوٹی سے چھوٹی بات پر وضاحتیں دینی پڑیں، اپنے کردار کی سچائی کو ہر بات ثابت کرنا پڑے، منتیں کر کے ثبوت پیش کرنے پڑیں، اپنے اعتبار کو جھوٹے الزامات پر کھونا پڑے، اپنی ذات اپنی عزت کی نفی کرنا پڑے، ایسے تعلق کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں سوائے محبت کے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اداسی تنہائی کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ ممکن ہے، ٹھیک کہتے ہیں۔ بہت اذیت ناک ہوتے ہیں وہ لمحے کہ جب دوسروں سے زیادہ خود کو اس بات کا یقین دلانا پڑتا ہے کہ میں اداس نہیں ہوں، بہت خوش ہوں، مجھے رونا نہیں آتا، میں کمزور نہیں ہوں، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرد جب ایک بات بولے تو سمجھ جانا کہ وہ تمہیں بے انتہا یاد کرتا ہے مگر بتا نہیں رہا۔ مرد جب بولے کہ مجھے کوئی فکر نہیں تمہاری۔ پیار کرتے وقت مرد کی ہر بات کو نہ مان لیا جائے، اس کی کچھ خواہشات کو دبا دو۔ مرد ہمیشہ آپ کے ساتھ مخلص رہے گا۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہر مصیبت ایک نعمت ہوتی ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ شروع کرنا آسان ہے، جاری رکھنا بہت مشکل ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی کی اور کبھی نہ کبھی کوئی ہماری جگہ لے ہی لیتا ہے، اور بس یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ نہ بولنے والا انسان ایک پھول کی طرح ہوتا ہے۔ باپ وہ ہوتا ہے جو سب کے سامنے ذکر نہیں کرتا مگر اندر سے فکر ضرور کرتا ہے۔ آپ دوسروں کی کمزوریوں کو اپنی جان کر ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو سامان کم رکھیں، اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل کے ارمان کم رکھیں۔ اس دنیا میں ہمیشہ سیدھے سادھے اور دل کے اچھے لوگوں کو ہی دماغ والے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت اور جاہلوں سے بحث کرنا۔ غصے کی بجائے مسکرانے والا ہمیشہ مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ خود کو پارسا ظاہر کرنے والے پرہیزگاری کے دعوے دار اور دکھاوے کی شرافت میں اکثر لوگوں کا کردار انتہائی بھیانک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
وہ انسان ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ کمزور انسان کی کمزوریوں کو ہی لوگ اپنی طاقت کی ڈھال بنا لیتے ہیں۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والا مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ عورت کو اگر پیار، تحفظ اور عزت مل جائے تو وہ جھونپڑی میں بھی زندگی گزار سکتی ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ کوئی کسی کے بغیر مر نہیں جاتا، ہاں اپنوں کے دیے ہوئے دکھ اور درد سہتے سہتے مر مر کے جینے کی عادت ہو جاتی ہے۔ قید کی طرح ہوتے ہیں کچھ رشتے بھی، نہ چاہتے ہوئے بھی تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ ہر دکھ آنے والے سکھ اور ہر نقصان ہونے والے فائدے کا اشارہ دیتا ہے۔ اگر تم دوسروں کے دکھ مٹانے کا فن جانتے ہو تو رب کریم سے اپنے مقدر میں سکھ لکھوانے کا بہت بڑا ہنر ہے تمہارے پاس۔ امیدیں جب ٹوٹتی ہیں تو انسان اندر سے بکھر جاتا ہے۔ دکھ اور درد انسان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ صبر ہر غلط بات، غلط رویے اور ہر غلط عمل کو دیکھ کر صرف رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر برداشت کرنے اور سہ جانے کو ہی صبر کہتے ہیں۔ جب انسان کو اچھے لوگوں سے بھی خوف آنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے بہت سلیقے سے اس کا اعتبار توڑا ہے۔ دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں، دھبا ہوتا ہے۔ یادیں اچھی ہوں یا بری، رلا ضرور دیتی ہیں۔ اس دنیا میں دوسروں کا احساس کرنے والے اکثر خود احساس سے محروم ہوتے ہیں۔ بہت اہمیت رکھتی ہیں وہ نیکیاں جس کا علم رب تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ ہو۔ زبان کے درست ہو جانے کے ساتھ دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ معافی نہایت اچھا انتقام ہے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہوتی ہے۔ جو ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ روتے ہوئے جہنم میں جاتا ہے۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔